ٹھیک. اچھا منصور، آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ مطلب ظاہر ہے کہ باریک نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس کے بہت سے پیغام کے اندر بہت سے راز چھپے ہیں، تو آپ کو کیا کیا راز نظر آئے ہیں؟ بہت شکریہ آسما صاحبہ. سب سے پہلے تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے، یہ بیسکلی قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے ایک فیس بک کا پیج ہے، وہاں سے ایک اسکرین شاٹ انہوں نے اٹھایا اور اسے اٹھا کے انہوں نے ٹویٹ کر دیا. اب آپ ذرا اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ جو ٹویٹ ہوئی ہے، جو تصویر ہے، جو اسکرین شاٹ ہے، اس پہ تاریخ ہی غلط لکھی ہوئی ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی قائد اعظم نے یہ بات 14 اگست 1947 کو کہی تھی، جبکہ ایکچولی یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کہی تھی. تو غلط جگہ سے کوٹ اٹھانے کا نقصان یہ ہوتا ہے، بہتر ہے کہ پہلے ریسرچ کر لی جائے. دوسری بات یہ کہ اعتزاز احسن صاحب کا ایک وہ بڑا مشہور ایک لطیفہ ہے جو انہوں نے 2014 میں جب دھرنا ہوا تھا تو اس وقت پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر انہوں نے سنایا تھا کہ وہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ اپنی ماں پہ بڑا ظلم کرتا ہے، تو ایک تھانے دار اس شخص کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور وہ جب اسے مار رہا پیٹ رہا ہوتا ہے اور وہ چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے درد سے، تو وہ ماں ماں کی آوازیں لگاتا ہے. تو اتنی دیر میں اس کی ماں اس کے لیے کھانا لے کے جب تھانے پہنچتی ہے تو وہ تھانے دار کے پاس جاتی ہے اور جا کے اسے کہتی ہے کہ وے تھانے دارا تیری مہربانی تو انہوں اج ماں تے یاد کو آتی ہے. تو عمران خان صاحب کو آج 11 سال کے بعد جمہوریت اور سویلین بالادستی اگر یاد آ گئی ہے تو چلیں میں بھی تھانے دار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سویلین بالادستی تو یاد کروا دی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گٹی ہے نا، جو سیاسی گٹی ہے، اس میں جمہوریت ہے نہیں. اور جب آپ یہ آرم فورسز کی بات کرتے ہیں نا کہ جی آرم فورسز کو آپ جو ہے وہ دے آر سرونٹس آف دا پیپل، پرابلم یہ ہے کہ آپ سرونٹس آف دا پیپل کو اپنے لیے کس طرح استعمال کرتے رہیں. اس کی تھوڑی سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ نے جب بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا تو آپ انہی سرونٹس آف دا پیپل کو کہتے تھے کہ جی مجھے بندے پورے کر کے دو، جو کہ ان کا کام نہیں تھا. آپ ان کو اس لیے استعمال کرتے تھے. اس کے بعد ان سروس آف دا پیپل کے لیے آپ یہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو جو ہے چیف الیکشن کمشنر لگوا کے دیا تھا، جو کہ ایکچولی آپ کو کرنا چاہیے تھا. تب آپ کو یاد نہیں تھا کہ نہیں میں نے یہاں پہ بھی سویلین بالادستی کے اوپر کام کرنا ہے. اس کے بعد آج آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی میں احتساب نہیں کر سکا کیونکہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی، نیب ان کے کنٹرول میں تھی. تو آپ کو اس وقت سویلین بالادستی یاد نہیں آئی. اس کے بعد ڈسکا کے اندر جس طرح الیکشن منعقد ہوا اور پوری بیوروکریسی کا جس طرح استعمال ہوا، الیکشن کمیشن کی رپورٹ پوری طرح بتاتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا. اس کے بعد آپ کے اتحادیہ آپ کے ساتھ کس طرح آتے تھے، کن فون کالز کے ذریعے آتے تھے، ہم سب جانتے ہیں. سویلین بالادستی کے لیے آپ نے وہاں پہ کیا کام کیا. سینٹ کے اندر صادق سنجرانی کے خلاف تحریک اعتماد آنی تھی تو 14 ووٹ ادھر سے ادھر کس طرح ہو گئے. سویلین بالادستی کا وہیں پہ جنازہ نکل گیا تھا. اس کے بعد چینل بند کروانا، چینل کھلوانا، کس چینل کو کتنے اشتہار دینے ہیں، یہ ساری سویلین بالادستی ہم نے دیکھی ہے. کس اینکر نے شو کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا، کون سی ٹویٹیں کروانی ہیں، کون سی ٹویٹیں نہیں کروانی، اور مثبت رپورٹنگ کس طرح کروائی جاتی ہے. سویلین بالادستی کے جنازے کے اندر میرے خیال میں اس تابوت میں آخری کیل آپ نے ادھر ہی ٹھوک دیا تھا. لیکن پھر بھی میں اعتزاز احسن صاحب کی بات کے ساتھ جانا چاہوں گا کہ چلیں 11 سال کے بعد آپ کو سویلین بالادستی ماں تو یاد آئی. اور یہاں تک کہ منصور ایک آپ کی بات میں ایڈ کر دوں کہ یہ بھی کہا تھا کہ میں تو چاہتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی سردیاں گزار جائے.